اگر ایک شخص کرسچن ہے تو وہ میرے نبی کو دجال سمجھ رہا ہے، لیکن مجھے قرآن اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں. بلوا کر دیتے ہیں، فساد کر دیتے ہیں، مائنورٹیز پاکستان میں محفوظ نہیں ہیں. یو آر میکنگ دیم انمحفوظ. تو پتلو بھی ہے اس کے اندر. ابھی آپ معافی دیں ہمیں. آپ نہ نہیں کر رہے تو پھر میں ہاں ہی سمجھ رہا ہوں. اسائلم لے لو، یہاں نہ ہو، آپ کو مار دیں گے، میں آپ کی زندگی چاہتا ہوں کہ محفوظ رہے. شرارت کتنی کی، یہ تو ہے بہرحال یہ گستاخی. سافٹ ویئر جن کی یہ پروموشن کر رہا تھا، تو یہ مسٹر ایکس تھا. یہ بہت سارے مسٹر ایکس جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کا آگے اعلی کار تھا. پھر ان کو عیسائی قوم سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ انہوں نے عیسائی قوم کے اوپر ایک ایسا الزام لگایا ہے کہ جو عیب ان کے اندر پایا نہیں جاتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سب سے پہلی اور بڑی اپڈیٹ انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے متعلق ہے. ان کی ایک پوڈ کاسٹ کا کلپ سوشل میڈیا پر کافی وائرل کیا جا رہا ہے، جس میں انجینئر صاحب کرسچن کمیونٹی کے متعلق کچھ گفتگو کر رہے ہیں کہ کرسچن کمیونٹی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ ہے. اگر ایک شخص کرسچن ہے تو وہ میرے نبی کو دجال سمجھ رہا ہے، لیکن مجھے قرآن اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں اگر وہ کسی کرسچن کی بیٹی ہے. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5 میں کس عورت کے ساتھ جو میرے نبی کو دجال سمجھتی ہے، اور اللہ مجھے اجازت دے رہا ہے کہ ان کی عورتوں سے تم نکاح کر سکتے ہو. انجینئر صاحب کے اس بیان کے بعد کافی علماء کرام اور اسکالرز کا انجینئر صاحب کے متعلق رد عمل آیا، جس میں انہوں نے انجینئر صاحب سے مطالبہ کیا کہ وہ اس معاملے پر توبہ کریں اور اپنی غلطی تسلیم کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ کرسچن کمیونٹی سے معافی مانگیں. اس سلسلے میں سب سے نمایاں نام کیسر احمد راجہ بھائی اور اس کے ساتھ ساتھ عبد الوارث گل صاحب کا ہے. کیسر احمد راجہ صاحب نے واضح طور پر کہا کہ انجینئر صاحب کو اپنی بات پر رجوع کرنا چاہیے. کوئی سر پھر آدمی اٹھ کے کوئی پاکستانی کسی کرسچن کو ان کی عبادت گاہ کو اگر وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اس کی اس بات کو سن کر تو اس کا تو بالکل اس کی گردن پہ آئے گا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کے بعد زیادہ افسوس کی بات یہ ہوگی کہ یہی صاحب پھر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے کہ دیکھو یار یہ تو ملائیت ہے، یہ تو ایسے مطلب ہے کہ بلوا کر دیتے ہیں، فساد کر دیتے ہیں، مائنورٹیز پاکستان میں محفوظ نہیں ہیں. یو آر میکنگ دیم انمحفوظ. کہ عبد الوارث گل بھائی خود بھی ایک ریورٹڈ مسلم ہیں اور ماشاءاللہ اسلام کے لیے کافی محنت کر رہے ہیں. انہوں نے بھی کیسر احمد راجہ صاحب کی اس بات کی تائید کی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ کرسچن کمیونٹی کا کوئی بھی اس طرح کا عقیدہ نہیں جس طرح کا عقیدہ انجینئر صاحب بیان کر رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے انجینئر صاحب کو اس معاملے میں کرسچن کمیونٹی اور تمام کی تمام عوام سے معافی مانگنی چاہیے اور اس معاملے میں توبہ اور رجوع کرنا چاہیے. مجھے نہیں پتا کہ محمد علی مرزا بھائی نے یہ بات کیوں کی ہے. اگر انہوں نے یہ بات غلطی سے کہہ دی ہے، ان کے علم میں ایسا کوئی جو ہے وہ عقیدہ نہیں تھا اور انہوں نے یہ بات صراحتاً نہیں کی، تو پھر ان کو عیسائی قوم سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ انہوں نے عیسائی قوم کے اوپر ایک ایسا الزام لگایا ہے کہ جو عیب ان کے اندر پایا نہیں جاتا. اسی معاملے میں معروف عالم دین علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب نے بھی گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ انجینئر صاحب کا یہ بیان نہ صرف نامناسب ہے بلکہ یہ کرسچن کمیونٹی کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. علامہ صاحب نے یہ کہا کہ ایسے بیانات مختلف مذہب کے درمیان غلط فہمیاں اور فاصلے پیدا کرتے ہیں، جبکہ ہمیں بطور مسلمان دوسروں کے ساتھ حکمت، نرمی اور عدل کے ساتھ بات کرنی چاہیے. اسی لیے انہوں نے مطالبہ کیا کہ انجینئر صاحب کو چاہیے کہ وہ اس معاملے میں کھل کر وضاحت کریں، اپنی غلطی تسلیم کریں اور کرسچن کمیونٹی سے معافی مانگیں. ساتھ ہی انہوں نے انجینئر صاحب سے اس بات کا بھی مطالبہ کیا کہ وہ اس معاملے میں توبہ اور رجوع کریں تاکہ انجینئر صاحب مزید تنقید سے بچیں اور امت میں اتحاد قائم ہو. کہ عیسائی پاکستان کے اس بیان کے بعد اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کر رہے ہیں. علامہ صاحب کو کہیے کہ ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی ایسے بدعقیدے کو نہیں رکھتے، اور نہیں رکھتے کوئی عام عیسائی بھی پاکستان میں رہنے والا کوئی مسیحی عقیدہ نہیں رکھتا. انجینئر صاحب، کیسر احمد راجہ صاحب، عبد الوارث گل بھائی اور اس کے ساتھ ساتھ علامہ ہشام، ان سب کی ویڈیوز کے لنک ڈسکرپشن میں پرووائڈ کر دیے گئے ہیں. میں چاہوں گا آپ یہ پوری ضرور دیکھیے گا. اسی کے ساتھ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ آپ سب بھائیوں کو یاد ہوگا حال ہی میں پاکستان کے سب سے بڑے فیملی ولاگر ڈکی بھائی کو ایئرپورٹ پر نیشنل سائبر کرائم ایجنسی نے گرفتار کیا تھا جب وہ ملیشیا جانے والے تھے. اب انہیں 4 دن کے جسمانی ریمانڈ پر سائبر کرائم ایجنسی کے حوالے کر دیا گیا ہے. تو سوال یہ ہے کہ ڈکی بھائی کو گرفتار کیوں کیا گیا اور ان پر کون کون سے الزامات لگے ہیں. اس حوالے سے سینئر اینکر پرسن منصور علی خان صاحب نے ایک خصوصی پوڈ کاسٹ کی جس میں انہوں نے نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کے ڈائریکٹر محمد سرفراز چودھری صاحب سے اہم سوالات کیے. اس پوڈ کاسٹ میں سرفراز چودھری صاحب نے بتایا کہ کس طرح آنے والے دنوں میں مزید 20 ٹک ٹاکرز اور یوٹیوبرز کو گرفتار کیا جائے گا. جب ان سے مسٹر پتلو کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے اس معاملے میں خاموشی اختیار کی. اس گفتگو میں انہوں نے ڈکی بھائی کی گرفتاری کی وجوہات اور ان پر لگنے والی دفعات اور ممکنہ سزا کے بارے میں بھی تفصیل سے بتایا. میں آپ سب بھائیوں کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ منصور علی خان صاحب کی یہ پوڈ کاسٹ ضرور دیکھیں جس کی لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گی. لیکن فی الحال آپ منصور علی خان صاحب کی اس پوڈ کاسٹ کا ایک چھوٹا سا کلپ انجوائے کریں. EPL دیکھ لیں. انڈیا کا کیا کنیکشن آپ نے فرمایا اس میں؟ کچھ سافٹ ویئر جن کی یہ پروموشن کر رہا تھا، تو یہ مسٹر ایکس تھا. یہ بہت سارے مسٹر ایکس جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کا آگے اعلی کار تھا. لیکن آپ نے اپنی گفتگو میں کہا کہ اور بھی افراد ہیں. کتنے افراد ہیں؟ مسٹر پتلو بھی ہے اس کے اندر. ابھی آپ معافی دیں ہمیں. نیکسٹ اپڈیٹ مفتی طارق مسعود صاحب سے ریلیٹڈ ہے. جیسا آپ سب بھائی جانتے ہوں گے، مفتی طارق مسعود صاحب ابھی حال ہی
ہی میں بنگلہ دیش کے دورے پر گئے ہوئے تھے. وہاں سے واپس آ کر انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ ریکارڈ کیا جس میں مفتی صاحب نے اپنے سفر کے تجربات شیئر کیے. اس پوڈ کاسٹ میں مفتی صاحب نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بارے میں بھی گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ جب علماء کرام نے انجینئر صاحب پر گستاخ رسول ہونے کا فتویٰ لگایا تو میں نے ان کی حمایت میں ایک کلپ شیئر کیا جس میں نے واضح طور پر یہ بتایا کہ انجینئر صاحب نے گستاخی کی ہے یا نہیں. اس بات کا فیصلہ کرنا عدالتوں کا کام ہے نہ کہ عام عوام کا. لیکن دوسری طرف جب مجھ پر گستاخی کا الزام لگایا تو انجینئر صاحب نے میری حمایت تو کی مگر ساتھ ہی ایک شرارت بھی کر دی. انہوں نے کہا کہ میں مفتی صاحب کو مشورہ دوں گا کہ وہ پاکستان واپس نہ آئے بلکہ باہر ہی رہیں اور وہاں اسائلم لے لیں کیونکہ اگر وہ پاکستان واپس آئے تو یہاں کوئی شدت پسند لوگ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. مفتی صاحب نے کہا کہ انجینئر صاحب نے میری حمایت تو ضرور کی لیکن ساتھ ساتھ یہ جملہ شرارت پر مبنی ہے. گستاخی ہے یا نہیں ہے یہ کورٹ کا کام ہے فیصلہ کرے. لیکن آپ انجینئر کی خیانت دیکھیں. جب مجھ پہ گستاخی کا الزام لگا تو انجینئر نے مجھے فیور تو دیا کہ مفتی صاحب کینیڈا میں ہی رہو, وہیں اسائلم لے لو, یہاں نہ آؤ, آپ کو مار دیں گے, میں آپ کی زندگی چاہتا ہوں کہ محفوظ رہے. شرارت کتنی کی, کہتے ہے بہرحال یہ گستاخی. اسی پوڈ کاسٹ میں مفتی طارق مسعود صاحب نے پاکستان کے 295C قانون کے بارے میں بھی گفتگو کی. ان کا کہنا تھا کہ میری رائے میں اس قانون میں 2 چیزوں کا اضافہ ہونا چاہیے. پہلی بات, یہ قانون میں واضح طور پر بتایا جائے کہ اشارتاً کنایتاً سے کیا مراد ہے, اور دوسری بات کہ جب تک کسی شخص پر 100% گستاخی ثابت نہ ہو جائے اس وقت تک اگر کوئی جھوٹا الزام لگائے تو الزام لگانے والے کو سخت سزا دی جائے. مفتی صاحب نے یہ کہا کہ ان 2 اضافوں کی وجہ سے جھوٹی غلط فہمیاں اور الزامات ختم ہو سکتے ہیں. مفتی صاحب کی اس پوڈ کاسٹ کا لنک بھی ڈسکرپشن میں پرووائڈ کر دیا گیا ہے. میں چاہوں گا آپ یہ پوری پوڈ کاسٹ ضرور دیکھیں. 2 اضافے ہونے چاہیے. نمبر 1, اشارتاً کنایتاً کا مطلب کیا ہے, اس کو بہت واضح لفظوں میں ایکسپلین ہونا چاہیے. نمبر 2, 2 ٹوک جب تک توہین, جس کا توہین کے علاوہ کوئی اور پہلو نکلتا ہی نہ ہو, وہ جب تک ثابت نہیں ہوگی, کسی نے اس کو کہہ دیا نا گستاخ ہے, تو پھر اس کے پھینٹی لگے گی ٹائٹ والی. نیکسٹ اپڈیٹ ساحل ادیم بھائی کے متعلق ہے. حال ہی میں ایک پوڈ کاسٹ کے دوران ان سے یہ سوال کیا گیا کہ مدرسوں میں بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات پر ان کی کیا رائے ہے. ساحل ادیم بھائی نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے مدارس کا بھرپور دفاع کیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں مدارس کے مقابلے میں سکولز میں زیادہ کیسز ہوتے ہیں, بلکہ اس سے بھی بڑھ کر سکولز میں بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کے کلچر کو تیزی سے پھیلایا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے تنقید کرنی ہے تو صرف مدارس پر نہیں بلکہ سکولز پر بھی کریں کیونکہ وہاں پر یہ برائیاں مدارس سے 10 گنا زیادہ ہو رہی ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ سب بھائیوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ پاکستان کی ہسٹری کی سب سے پہلی پوڈ کاسٹ ہے جو ایک مسجد میں ریکارڈ کی گئی, اور ساحل ادیم بھائی نے اینکرز کے تمام سوالات کے بہت اچھے انداز میں جواب دیے. اس پوڈ کاسٹ کی لنک بھی ڈسکرپشن میں پرووائڈ کر دی گئی ہے, لیکن فی الحال آپ اس پوڈ کاسٹ کا ایک چھوٹا سا کلپ دیکھیں. ایک دفعہ بھی خبر نہیں آنے دیتی. اسکول نہ بھیجنا پلیز. وہاں پہ بچے کرسٹل میتھ میں یا نشے میں چل جائیں گے یا گینگ وائلنس میں چل جائیں گے یا لڑکیوں کو ایسا کموڈٹی یوز کر رہے ہوں گے. گرل فرینڈ کا کلچر اس لیول پہ چلے گا کہ 9th گریڈ کی بچیاں پریگنٹ ہو رہی ہوں گی. یہ پاکستان کے اسکول کی بات بتا رہا ہوں میں, یہ انڈین موویز نہیں ہے. صرف 2 چیزیں ایڈ کرنا چاہوں گا. آپ کرنا 10 ایڈ کیجیے گا پر آرگیومنٹ کی بیسس تو رکھیں آپ. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ جیسا میں آپ سب بھائیوں کو پچھلی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ ڈاکٹر زاہد نعمانی اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ایک پوڈ کاسٹ ریکارڈ کی گئی ہے, تو الحمدللہ یہ دونوں پوڈ کاسٹ پبلک کر دی گئی ہیں. میں چاہوں گا آپ سب بھائی یہ دونوں پوڈ کاسٹ ضرور دیکھیں. اسی کے ساتھ ساتھ حال ہی میں پاکستان کے سینئر اینکر پرسن ارشاد بھٹی نے منصور علی خان صاحب کے ساتھ ایک خصوصی پوڈ کاسٹ ریکارڈ کی. ارشاد بھٹی صاحب نے منصور علی خان صاحب سے کافی اچھے اور سنجیدہ نوعیت کے سوالات کیے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس پوڈ کاسٹ میں منصور علی خان صاحب نے اس چیز کا بھی انکشاف کیا کہ کس طرح وہ اپنے بچپن میں نیشنل سوئمر رہ چکے ہیں اور انہوں نے 50 سے زیادہ گولڈ میڈل حاصل کیے ہوئے ہیں. منصور علی خان صاحب کی اس پوڈ کاسٹ کا لنک بھی ڈسکرپشن میں پرووائڈ کر دیا گیا ہے. میں چاہوں گا آپ یہ پوری پوڈ کاسٹ ضرور دیکھیے گا. آرمی چیف کا انٹرویو کرنا چاہوں گا. نواز شریف صاحب کا میں نے انٹرویو نہیں کیا ہوا, میں وہ کرنا چاہوں گا. زرداری صاحب کا انٹرویو نہیں کیا ہوا, وہ کرنا چاہوں گا. اگر آپ سب بھائیوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اسی کے ساتھ ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیوز کو شیئر لازمی کیجیے گا. اور اگر آپ میں سے کسی بھائی کے پاس کوئی ایسی نیوز اپڈیٹ ہے جو نیکسٹ کسی ویڈیو میں کور کی جا سکتی ہے تو وہ مجھے انسٹاگرام پر سینڈ کرے, جس کی لنک بھی ڈسکرپشن میں پرووائڈ کر دی گئی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ تھی آج کی ساری نیوز اپڈیٹس. ملتے ہیں اسی طرح کی نیکسٹ نیوز والی ویڈیوز کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.